میاں دور پر میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی رقابت آ جاتی ہے، کبھی محبت آ جاتی ہے، اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن ٹرمپ صاححب جب سے صدر بنے امریکہ کے اس وقت سے حالات بڑے دلچسپ مراحل میں ہمارے رہتے ہیں، جو ان کی طرف سے بیانات آتے ہیں، جس طرح کی پالیسیز آتی ہیں، اور پھر یہاں پر ایک نئی تبدیلی، نئے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا پہلا امریکہ کا دورہ۔ اس دورے پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ایک طرف جو اس کے ثمرات کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، وہیں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی سازشیں بھی ہو رہی ہیں اس دورے کو خراب کرنے کے لیے، حزب اختلاف والے سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے دورے کا کرکس کیا ہوگا؟ حالات ہمارے بہتر ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ وزیر اعظم عمران خان کا پہلا دورہ ہے امریکہ کا وزیر اعظم بننے کے بعد۔ اس دورے سے پہلے ہم ذرا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ پچھلے سال اگست میں صدر ٹرمپ نے اپنی جنوبی ایشیا پالیسی دی تھی، اور اس جنوبی ایشیا پالیسی کے بعد یہاں پر پاکستان میں اس کا خاصا رد عمل آیا تھا کہ یہ کسی طور پہ بھی پاکستان کا جو کردار ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے، اور جو سونے پہ سہاگا سال کی ابتدا 1 جنوری کو تقریباً صبح 4 بجے کے قریب صدر ٹرمپ نے پاکستان پہ ایک حملہ بول دیا تھا کہ سارے جو مسائل ہیں ان کی جڑ پاکستان ہے افغانستان کے حوالے سے، اور ہم نے ان کو کئی اربوں خربوں ڈالر دیے ہیں اور اب ہم ان کو نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد کافی آپ کو یاد ہے کہ تعلقات میں خرابی ہوئی تھی، عمران خان نے بھی ٹویٹ فرمائی تھی اور بیان دیا تھا، اور ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے، تو حالات کافی خراب تھے۔ لیکن اب جب کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کا کردار بڑھا ہے، تو اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ ویسے کیا امریکہ بھی مانتا ہے بڑا ہے کردار، یا ہم ہی کہتے ہیں کہ ہمارا کردار؟ نہیں، امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا کردار ہے۔ اگر پاکستان کوشش نہ کرتا تو شاید یہ جو افغان طالبان جو مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں شاید ممکن نہ ہوتا، تو اس حد تک تو سب لوگ مانتے ہیں۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اگلے سال دوبارہ دوسرے عہد کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ افغانستان سے اپنے افواج کے انخلاء کو ایک ٹرافی کے طور پر لے کر امریکی ووٹرز کے پاس جائیں کہ دیکھیں یہ ہے کہ 17 سال کی جو جنگ تھی جس میں کئی ہزار جو فوجی ہیں خود امریکہ کے وہ زخمی ہوئے اور مارے گئے، اس جنگ سے جس کی امریکی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس سے میں آپ کو نکال کے لایا ہوں، اور اس پہ اربوں ڈالر جو خرچ ہو رہے تھے، تو اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ تعاون حاصل کریں۔ یہ ایک مقصد ہے۔ عمران خان صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں وہاں پہ اور کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانٹیکٹ اور ریلیشن شپ میں آپ کو پتہ ہے وہ بائیلیٹرل ہوتا ہے، اٹ شوڈ لک اینڈ اٹ شوڈ فیل لائک اے بائیلیٹرل ٹاکس۔ ہم ہمیشہ خواہش تو ان کی بہت ہوگی کہ جی ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں، لیکن جو حقیقت پسندانہ جو سوچ ہے اور جو کئی جو سفارتکار ہیں جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت کچھ ہوا تو یہ ہوگا کہ IMF میں جو ہماری جو شرائط ہیں اور جس طریقے سے IMF پروگرام نے آگے چلنا ہے اس میں ہماری کچھ تھوڑی سی مدد ہو جائے، اور وہ FATF میں جو اگر ہمیں گرے لسٹ سے نکال کر سفید لسٹ میں نہیں ڈالتے تو کم از کم اکتوبر میں ہمیں بلیک لسٹ میں نہ ڈالیں، اس میں کوئی ہماری امریکہ مدد کر ڈالے، تو اس حوالے سے۔ لیکن عمران خان صاحب کے جتنے دورے ابھی تک دیکھے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اسی طرح کا ریٹورک ہم نے سنا ہے کہ وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے سارے سیاستدان سب کرپٹ ہیں۔ امریکہ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ عمران خان صاحب اب دورے پر ہیں تو کس طرح کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے اور کیا ان کا بیانیہ ہونا چاہیے پاکستان کے حوالے سے؟ کیونکہ جب تک آپ ایک بیانیہ نہیں رکھیں گے اپنی ریاست کے حوالے سے، آپ سے جو بھی کردار کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ کیسے کرے گا؟ میرے خیال میں ہم اپنی جو خواہشات ہیں
ان کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں, ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا کریں گے. میرے خیال میں عمران خان وہی کریں گے جو ہر جگہ کرتے ہیں, کہ امریکہ بھی جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہمارے سیاستدان سارے بدعنوان ہیں, لوٹ کے کھا گئے, چور ڈاکو لٹیرے پیسے کھا گئے, ساری جو تباہی ہے پاکستان میں اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں کروکس, وہ تو ٹرمپ صاحب کا بھی بڑا فیوریٹ ورڈ ہے, اور دونوں میں بہت ساری سملیرٹیز بھی لوگ ڈرا کرتے ہیں. اس حوالے سے صدر ٹرمپ اور عمران خان کا بیانیہ بالکل ایک جیسا ہوگا. دونوں کو اپنے ملک کا میڈیا پسند نہیں ہے, دونوں کو اپنے ملک کے سیاستدان پسند نہیں ہیں, دونوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے ملک میں جو کچھ برا ہے اس کی ذمہ داری کسی اور پر ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو؟ یہ میرے خیال میں آپ صرف یہ دعا کریں کہ کیونکہ دونوں کی جو سیمابی صفت ہے ان کی کافی, ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا مرکیوریل ٹیمپرامنٹ, تو کہیں کوئی ادھر ادھر سے کوئی ایسا لفظ نہ آ جائے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں, کچھ اس طرح سے نہ ہو جائے. لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ایک طرف تو افغانستان کے حوالے سے زیادہ تعاون چاہے گا, دوسری طرف وہ اس کی خواہش یہ ضرور ہوگی, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وہ امریکہ کی خواہش, چین کے حوالے سے وہ یہ ضرور چاہے گا کہ سی پیک کو اگر پاکستان ختم نہیں کرتا یا سلو ڈاؤن نہیں کرتا تو ان کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ جو خلیج پرشین گلف ہے, خلیج فارس ہے, گوادر کے حوالے سے یہاں پر چینیوں کو کسی قسم کی کوئی ایسی اسٹریٹجک یا فوجی جو پریزنس ہے وہ نہ ملے, تاکہ جو امریکہ کا ہولڈ ہے اس خطے میں اور امریکہ کے اتحادیوں کا جس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں وہ اور ایران پہ دباؤ ڈالنے کا, اس میں اگر کوئی پاکستان مدد کر سکتا ہے تو وہ ان کی خواہش ضرور ہوگی. اچھا, اس میں جو نئی ایک چیز ہو سکتی ہے شاید وہ بھی کچھ فائدہ دے پاکستان کے بیانیے کو, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو عسکری قیادت ہے ان میں کافی ہارمنی نظر آتی ہے, اور وہ جو ایک پیج جس کا ایک صفحہ جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں 1 پیج, لگتا ہے کہ یہ سارے اس ایک پیج پر ہیں, تو اس کا بھی فائدہ میرے خیال میں تو اس کا فائدہ ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران سرکار جو ہے وہ ایک ہی صفحے پہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ حزب اختلاف جو ہے وہ عمران خان کو کٹ پتلی سرکار بھی کہتی ہے, وہ ان کو سلیکٹڈ بھی کہتی ہے. ایک صفحے پہ ہونے سے کٹ پتلی تو خیر نہیں, لیکن ان کی تنقید یہ ضرور ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کیا دے سکتا ہے اور کیا لے سکتا ہے. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے دباؤ پہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات خراب کر لے گا اور ان کے خلاف کچھ کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے کوئی اسٹریٹجک تعلقات اس وقت ہو نہیں سکتے. دونوں نے اپنے اتحادی ڈھونڈ لی ہیں. امریکہ کا اتحادی اس خطے میں بھارت ہے, پاکستان نہیں ہے, اور پاکستان نے اپنے جو اسٹریٹجک جو شراکت داری ہے وہ چین کے ساتھ اور ایک حد تک مستقبل میں روس کے ساتھ جوڑنے کا اعلان کیا ہے. تو کوئی اسٹریٹجک کوآپریشن جو ہے وہ تو دونوں کا نہیں ہوگا, لیکن ٹیکٹیکل جو فوری ضروریات ہیں اس میں ان کی کوئی جو آپٹکس ہوں گی وہ کافی پازیٹیو ہوں گی. جی, اس دورے کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی, جو اعلامیہ ہوگا, کن ایسے نکات پر دونوں طرف سے معاہدے ہوتے ہیں یا ایگریمنٹس وربل ہوتے ہیں, ریٹن ہوتے ہیں, ان چیزوں کے حوالے سے تو آپ کو جب اپڈیٹس ہمیں بھی اور آپ کو بھی ملیں گی پھر اس پہ مزید کچھ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس.